الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 33ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ ہم کفار اور مسلمانوں کی دن بدن بڑھتی کشاکش کے مزید واقعات آپ کے گوش گزار کریں، چند ضمنی لیکن اہم واقعات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بئر روما کی۔ دوستو، مدینہ کے اکثر کنووں کا پانی کھارا تھا، جس کی وجہ سے مہاجرین کو پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ وہاں ایک بڑا کنواں بئر روما کے نام کا تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کا پانی مسلمانوں کو بیچا کرتا تھا۔ یہ پانی بہت لطیف اور میٹھا تھا۔ غریب مہاجرین کے لیے یہ پانی خرید کر پینا بڑا دشوار تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کنویں کو خریدنے کی ترغیب دی اور اس کے خریدار کو جنت کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خریدنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہ تھا۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو کہ پانی مہنگے داموں بیچا کرتا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک کنواں ہی نہیں بلکہ وہ تو جنت کے خریدار تھے۔ انہوں نے کنواں خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی، لیکن وہ شخص کسی بھی صورت کنواں بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بصیرت سے کام لیا اور اس یہودی کو آدھا کنواں بیچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک دن اس کنویں کا مالک یہودی ہوگا اور ایک دن آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا آپ نے 100 اونٹوں یا 12,000 درہم کے عوض یہودی سے نصف کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اب ہوا یوں کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو پانی مفت ملتا تھا اور سبھی لوگ اس دن ہی پانی بھر لیا کرتے تھے۔ یہودی سے پانی خریدنے ایک آدھ مجبور شخص کے سوا کوئی بھی نہ آتا تھا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر بقیہ نصف کنواں بھی 8,000 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ عزیز دوستو، آپ نے صفہ اور اصحاب صفہ کا نام تو سنا ہوگا۔ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک چبوترا بنا کر اس پر کھجور کے پتوں کا چھپر ڈال دیا گیا تھا۔ اسے صفہ کہتے تھے۔ قدیم مورخین نے اسے ضلع بھی لکھا ہے۔ یہ ایک طرح سے اقامتی درسگاہ تھی۔ یہاں دن میں تعلیم دی جاتی اور رات میں بے آسرا مہاجر شب بسر کرتے تھے۔ یہ ان مسلمانوں کی قیامگاہ تھی جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم دین، تبلیغ اسلام، جہاد اور دوسری اسلامی خدمات کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منتظم اعلیٰ اور نگران تھے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام بھی درس و تدریس کا فرض انجام دیا کرتے تھے۔ دوستو، صفہ کی درسگاہ میں بڑے بڑے باکمال صحابہ نکلے، جن میں مقیم اور غیر مقیم دونوں شامل ہیں، جیسے فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ میں سے کسی ایک کو بھی نہ پایا جس کے پاس لمبی چادر ہو، یا تہبند ہوتی تھی یا چھوٹی چادر، جس کا سرا وہ اپنی گردن سے باندھ لیتے تھے اور دوسرا ہاتھ میں تھام لیتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ یہ چادر کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی تھی اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے زراعت یا تجارت نہ کر سکتے تھے، مگر کچھ لوگ جنگل میں نکل جاتے اور لکڑیاں چن چن کر اور انہیں بیچ کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے۔ تاہم کئی سو صحابہ کی یہ جماعت اس طرح اپنی معاشی ضروریات پوری نہ کر سکتی تھی، اس لیے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے روادار نہ ہوتے، بلکہ دوسروں پر اپنی محتاجی و پریشانی کا اظہار بھی نہ ہونے دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فکر سے کس طرح آزاد رہ سکتے تھے؟ ایک جماعت کو خود اپنا مہمان بنا لیتے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے اور بقیہ کو دوسرے مالدار صحابہ کے حوالے کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رات گئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ میرے اصحاب کو بلا لو۔ ان میں سے اکثر سو گئے تھے۔ میں نے ایک ایک کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں جو کا تیار کیا ہوا کھانا سامنے رکھ دیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سب نے اسے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی وہ اتنے کا اتنا ہی باقی رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی ان کی تسلی اور دل جوئی فرماتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل صفہ کی محتاجی اور پریشان حالی کو دیکھا تو ان کو اس طرح تسلی تھی کہ اے اہل صفہ، بشارت ہو، تم ہی نہیں میری امت میں سے جو کوئی فقر و فاقہ میں صبر و شکر کی زندگی اس طرح بسر کرے گا جس طرح تم کرتے ہو، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اصحاب صفہ کی مجموعی تعداد جو مختلف اوقات میں صفہ میں مقیم رہی وہ 400 کے قریب ہے۔ عزیز دوستو، اس ضمن میں ازواج مطہرات کے حجروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس سے متصل 2 حجرے بنائے گئے، جن میں سے ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا۔ یہ حجرے کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ ان کی چھتیں کھجور کے پتوں کی تھیں، 6 یا 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے۔ ان کمروں کی اونچائی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازوں پر سیاہ بادلوں کے کمبل اور ٹاٹ کے پردے تھے۔ مسجد سے متصل حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عقد نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنائے گئے۔ جب اور ازواج آ گئیں تو اور کمرے بنتے گئے۔ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا ایک دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے اور جب اعتکاف میں ہوتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر مبارک دھو دیتی۔ عزیز دوستو، جس طرح ازواج مطہرات آپ کے عقد مبارک میں داخل ہوتی رہیں، مزید حجرے تعمیر ہوتے رہے۔ دوستو، ہجرت سے پہلے نماز مغرب کے سوا ہر نماز میں صرف 2 رکعتیں فرض تھیں۔ مدینہ آنے کے بعد 1 ماہ گزرا تو ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت کے اضافے کا حکم آیا۔ اوقات نماز کے بارے میں روایت ہے کہ نماز فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانہ پڑھی تھی، اس لیے کہ نمرود کے آتش کدہ کو اللہ تعالیٰ نے جب گلزار بنایا اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ اور نماز عصر سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا کی تھی، اس لیے کہ ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد ان کے صحیح و سلامت ہونے کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تو اس وقت عصر کا وقت تھا۔ مغرب کی نماز پہلے داؤد علیہ السلام نے ادا کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جب قبول کی اس وقت مغرب کا وقت تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے شکرانے میں نماز مغرب ادا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے تو رات کا وقت تھا، انہوں نے شکرانے میں پہلی نماز عشاء ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب میں ان 5 نمازوں کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض کیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ خلاصہ عبادات انبیاء اکرام ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے قبل حسین بن سلام بن حارث تھا اور ان کی کنیت ابو یوسف تھی۔ حسین بن سلام تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ اس نئے نبی کی زیارت کا کب شرف حاصل ہوگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور وادی قباء میں قیام پذیر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگ بھاگ بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان بھاگ کر حاضر ہونے والوں میں بھی شامل تھا۔
جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اور نمبر 2، وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور نمبر 3، کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جائے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ جوابات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے۔ یہود بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا رئیس ہوں اور ان کے رئیس کا صاحبزادہ ہوں اور ان کا جید عالم ہوں اور ان کے جید عالم کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھئے، بشرطے کہ ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم نہ ہو۔ اگر ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ہو گیا تو وہ میرے خلاف بہتان تراشی کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ اے گروہ یہود، افسوس، اللہ سے ڈرو، اس کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں برحق رسول اللہ ہوں اور تمہارے پاس دین حق لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ یہ سن کر سارے یہودی کہنے لگے کہ وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے، باخدا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سلام باہر آئیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے معتبر یہود، اللہ سے ڈرو، واللہ تم خوب جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے۔ وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مجلس سے نکال دیا۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کچھ دوستوں کی فرمائش پر میں نے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبی ایپیسوڈز کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ اقساط زیادہ لمبی نہیں ہونے پائیں گی۔ آپ لوگوں کے کمنٹس میں فوراً پڑھتا ہوں اور اس کے جوابات بھی دیا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی رائے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔